اے آئی کے آنے کے بعد بڑے لوگوں کے کنسرنز بھی ہیں جن کو پتہ نہیں ہے اے آئی کے بارے میں. وہ تو یہ کہتے ہیں, بچے کہتے ہیں, اکثر ہماری بات ہوتی ہے آپ کی بھی اسٹوڈنٹ سے, ینگسٹر سے, کہ یہ تو ہم کس فیلڈ میں جائیں اب, سب اے آئی میں. آپ کو پتہ ہے کہ فزکس اور کیمسٹری میں جو ایڈمیشنز ہیں وہ 10% رہ گئے, ساری سیٹس خالی جاتی ہیں کیونکہ لوگ بچے آ ہی نہیں رہے, اس میں ایڈمیشنز ہی نہیں لے رہے. یعنی یہ تو امبیلنس ہے نا, یعنی اگر سب کو لگ رہا ہے کہ فیوچر اب جس طرح پہلے آئی ٹی کے لیے سب ہے نا, اس سے پہلے آرکیٹیکچر میں ڈاکٹر یہ وہ, تو اب ٹرینڈ یہ ہے کہ بچے اے آئی پڑھنا چاہتے ہیں کہ اس میں فیوچر میں وہی ہوگا اور ہر کام جو ہے وہی کر رہے ہوں گے. اور آپ کے پاس وہ انفراسٹرکچر نہیں ہوگا, آپ کے پاس وہ پالیسی نہیں ہوگی, تو اے آئی کرنے کے بعد انہیں جاب بھی کرنی ہے نا. تو جب آپ ایڈوانسمنٹ نہیں ہوگی تو کیسے؟ تو وفاقی کابینہ نے متفقہ طور پر قومی مصنوعی ذہانت یعنی اے آئی پالیسی 2025 کی منظوری دی, اور اس کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان کو عالمی تکنیکی ترقی جو ہے اس کے ساتھ ہم آہنگ کرنا ہے. ہمیں جوائن کیا حمزہ اشرف نے جو کہ اے آئی ایکسپرٹ ہیں. حمزہ بہت شکریہ آپ نے وقت دیا رائز اینڈ شائن میں. گڈ مارننگ. تھینک یو سو مچ. جی اچھا, مجھے یہ بتائیں کہ یہ اس پالیسی کے تحت جو یہ چیزیں بتائی گئی ہیں کہ 10 لاکھ اے آئی ماہرین کی تربیت ہوگی, پھر اس کے بعد اے آئی اچھا مصنوعات کا, مجھے اے آئی مصنوعات کی تیاری کیا, یعنی اس سے مطلب کیا ہے, اس سے مراد کیا ہے؟ مصنوعات ہمارے ذہن میں تو کچھ اور آتے ہیں, نارمل چیزیں استعمال کی. اے آئی کا فیڈرل گورنمنٹ کو لے کر یہ سٹیپ لینا جو کہ 30% ہمارے ٹیک ہب کے اور ہماری ٹیک انڈسٹری کے جو فنڈز ہیں ان کی طرف لے کر جائے گا. اس کے بیچ میں میرا یہ کہنا ہے کہ یہ پاکستان کا جو سٹیپ ہے نا فیڈرل گورنمنٹ کا, یہ ہمارے لیے ایک بلو پرنٹ ہے. کیونکہ 2 لاکھ بچہ جو ہے وہ سال میں اے آئی کی نالج لے گا. اب آپ خود بتائیں کہ اگر ایک چاقو, ایک نائف میں کسی کے ہاتھ میں دوں جو کہ اس کا غلط استعمال کر سکتا ہے, بٹ وہی نائف میں ایک سرجن کے ہاتھ میں دوں جو کہ ایک اچھا کام کرے گا اور علاج کر دے گا, تو یہ ایک موٹیو ہے, یہ ایک بہترین موٹیو ہے کہ اگر ہم انہیں پڑھائیں گے. فیڈرل گورنمنٹ نے کہا کہ تقریباً 1 سال میں 2 لاکھ بچہ پڑھے گا. کین یو امیجن کہ 16,000 اے آئی پروفیشنلز پاکستان کے ملک کے نکلیں گے, اور یہ جو ہماری میجر سٹیز ہیں لاہور, کراچی, اسلام آباد, اس میں ہب, یہ سینٹرل ہب بن سکتا ہے. اور ہمارے ملک کا جو ایک روڈ میپ ہے, ہمارے ملک کا جو ایک نقشہ ہے وہ ایشیا, مڈل ایسٹ, یورپ کے بیچ میں آتا ہے, تو ہم ایک گلوبلی جو ہے کنٹریبیوٹر بن سکتے ہیں. یہ ایک ہمارا اسٹیپ ہے جو کہ 2025 میں لیا گیا ہے فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے, اور میں بہت خوش ہوں کیونکہ پاکستان میں اس طریقے کی اڈیپٹیو چیزیں جو ہیں وہ کافی لیٹ ہوتی ہیں. اور بالکل حمزہ, میں یہی بلکہ سوال کرنا چاہ رہی تھی. میں یاد ہے کہ جب کوڈنگ اور آئی ٹی کا ٹرینڈ شروع ہوا تھا پاکستان میں بہت لیٹ آیا, تو جو کوڈنگ ایکسپرٹس تھے اور وہ جو کانٹریکٹس تھے, کام تو وہ دوسرے ملکوں کو مل رہا تھا, ہمارے یہاں کوڈنگ ایکسپرٹس ہی نہیں ہوتے تھے, بڑا لیٹ ہوا وہ کام. میں ٹوٹلی سہمت ہوں, بالکل سہمت ہوں آپ کی بات سے. اور یہی چیز ایسی ہے کہ یہاں پر دیکھیں اب جب اڈیپٹیو, بالکل یہ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ, اڈیپٹیو چیزیں جو ہے نا یہ چیزیں بہت لیٹ ہوتی تھی. اب یہ جب جلدی ہو رہی ہیں تو ان میں سوالات بھی اٹھتے ہیں. اب سوالات کو ہم نے اگنور کرنا ہے, ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں کس طریقے سے اس کو پازیٹیولی لے کر چلنا ہے. لیکن مجھے بتاؤ حمزہ, اس کی اے آئی کا کہتے ہیں اٹ ول ٹیک اوور دا ورلڈ, بس آگے اے آئی کا زمانہ ہے. اب اس کا مطلب کیا ہے کہ عام بندے کو, لیڈیز کچھ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی میری طرح کہ کیا مطلب کہ اس کا زمانہ آگے کیا ہوگا, ایوری تھنگ ول بی اے آئی, واٹ ڈز اٹ مین؟ دیکھیں نادیہ, ہوا پتہ ہے کیا ہوا, یہ ہے کہ لوگ جو ہے نا بڑی نیگیٹو باتیں کر لیتے ہیں, بات بولتے ہیں کہ یار یہ تو ہماری جاب ریپلیس کر دے گا, یہ کام ریپلیس کر دے گا. آپ لوگوں کا اے آئی جو ہے وہ ہے آپ کا سیلف اسسٹنٹ, لیکن اکثر لوگ کیا کر رہے ہیں, اس کے اسسٹنٹ بن رہے ہیں, اسے فالو کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, آپ نے اسے لیڈ کرنا ہے, آپ نے اسے پرومپٹ دینا ہے کہ میرا یہ کام کرو, اور ٹھیک ہے اگر آپ لیڈ کرو گے تو آپ یہ گیم ون کر جاؤ گے. لیکن اب اے آئی میں کیونکہ ہمارے پاس نالج کم ہے, بہت سے بچوں کے پاس نالج کم ہوتی ہے, ویڈیوز دیکھ کے, آن لائن ویڈیوز دیکھ کے ایسے ہی کچھ نہ کچھ لکھ دیا, کچھ بھی کر لیا, تو اس میں کیا ہے کہ آپ کنٹرول نہیں کر پا رہے, اے آئی آپ کو کنٹرول کر لیتا ہے. اب آپ اگر لیڈ کرو گے, اسی کے بارے میں فیڈرل گورنمنٹ نے یہ تمام چیزیں سکھانے کو کہی ہیں کہ اگر آپ لیڈ کرو گے نا تو لیڈ کرنے پہ کیا ہے کہ وہ آپ کا اسسٹنٹ ہے, اور پھر نہ کوئی جاب ریپلیس ہونی ہے نہ کچھ, کیونکہ آپ اپنے جو جتنے بھی میجر ٹاسک ہیں وہ چیزیں کمپلیٹ کروا رہے ہیں. ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی جاب ریپلیس ہو جائے گی, کچھ ہی ہو جائے گا, کام آسان ہوگا. The only thing we have to do is to lead. ایسا نہیں ہے کہ ہم اسے فالو کرتے رہیں, اگر ہم لیڈ کر لیں گے تو ہم گیم ون کر جائیں گے. کام آسان ہو جائیں گے, what does it mean? ایگزامپل دو, کیا کام آسان ہو جائیں گے ہمارا, ہم کچن میں کھانے بنا رہے ہیں, آسانی ہو جائے گی, پروڈکٹس وغیرہ جو آسانی کیا ہوگی, ہمیں مجھے بتاؤ نا, مجھے کیا فائدہ ہونے سے؟
میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں, ہماری جتنی بھی سیلز ایجنسیز ہیں, ٹھیک ہے, ان میں سب سے پہلے ہمیں کلائنٹ کو خود سرچ کرنا پڑ رہا تھا, اس کے بعد خود جانا پڑتا ہے, اس کو کسی پروڈکٹ بیچنے کے لیے اس کو پریزنٹ کرنا پڑتا ہے. تو یہ جتنے بھی اے آئی کے کام ہے نا, یہ سارے اے آئی ریپلیس کر دے گا. کیسے کرے گا کہ وہ خود سرچ کرے گا. دیکھیں اس میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے اور فیصلہ لینے کی بھی صلاحیت ہے. تو وہ خود جو ہے وہ ہنٹنگ کرے گا, ہنٹ کر کے وہ ایس ای او کی طریقے سے وہ آرام سے جو ہے ہمارے کلائنٹس کو بالکل اٹریکٹ کروائے گا. اس کے علاوہ یہ تمام چیزیں, اور چیٹ باکسز جو ہیں وہ بھی اے آئی فلو کے تھرو بن رہے ہوتے ہیں. اب آپ اگر کسی سے بات کریں کسی بھی ویب سائٹ پر جا کر, تو اس پہ کیا ہوگا کہ آپ کوئی بھی چیز اپنی نیڈ لکھتی ہیں کسی بھی ویب سائٹ پر, کوئی بھی آپ چیز خریدنے جا رہے ہو یا کوئی چیز اپلائی کرنے جا رہے ہو, تو وہاں پر آپ کو کوئی انسان بیٹھا ہوا نہیں دکھ رہا, وہاں پر آپ کو چیٹ باٹ بیٹھے ہوئے دیکھنے کو مل رہا ہے. اب اس میں کیا ہوگا کہ وہاں پر وہ لوگ جواب دے رہے ہیں. اب یہ چیزیں ہم کیا کر رہے ہیں, ہم لیڈ کر رہے ہیں. اس سے کیا ہوگا کہ اگر وہی انسان جو بیٹھ کر جواب دے رہا تھا, اگر وہ لیڈ کرنے لگ جائے اے آئی کو, ٹھیک ہے, اور اس کو یہ کام آتا ہو, تو اس کی جاب ریپلیس نہیں, مطلب اس کی ختم نہیں ہوگی, وہ اسسٹ ہوگی, اسسٹ کرے گا اے آئی اس کو. یعنی اس کا مطلب ہے مارکیٹنگ, ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ, ان سیکٹرز میں, ان ہیڈز میں اے آئی آپ کو بہت زیادہ ہے. لیکن پھر بھی کچھ پروفیشنز آبسولیٹ ہو جائیں گے. ہاں بالکل ایسا ہی ہے, جس میں کریٹو تھنکنگ, انالیسز, چیزیں جو وہ چیزیں مجھے لگتا ہے کہ وہ ختم ہو ہی جائیں گی. اس سے آگے پھر بڑھنا پڑے گا. ہم اگر سوچ رہے ہیں نا کہ یہ آبسلیٹ ہو جائیں گی, اس سے آگے بڑھنا پڑے گا, اسی کے لیے فیڈرل گورنمنٹ نے یہ ایکشن لیا ہے. اب آبسلیٹ اگر ہو رہی ہیں تو ہماری عوام, ہمارے ملک کا بچہ وہ چیزیں سیکھ رہا ہے, ایٹ لیسٹ اس کو یہ اپرچونٹی مل رہی ہے. اور اس سے کیا ہوگا, اس سے یہ ہوگا کہ جب وہ سیکھ رہا ہوگا تو وہ بھی لیڈ کر رہا ہوگا. بات یہ ہے کہ پورے گلوبلی جو ہے نا ہم لوگ بہت ترقی کر لیں گے اگر یہ چیز. لیکن حمزہ جیسے میں بات کر رہا تھا اس سے پہلے بھی کہ ہمارا دیکھیں جب پورا ایجوکیشن سسٹم اور ہر فیلڈ میں ہمیں کوالٹی برینز ملتے ہیں اور وہاں, لیکن کیا ایسا نہیں ہے کہ اب ہم بہت زیادہ فوکس ہو گئے ہیں کہ اے آئی کی طرف, اور لوگوں ینگسٹرز کو بھی پتا ہے کہ بھئی یہی فیوچر ہے, تو پھر دوسری فیلڈز ہماری جو ہے وہ نیگلیکٹ, بالکل ان میں تو کام ہی نہیں ہوگا, ان میں کوئی, ان میں ہمیں وہ لوگ ہی نہیں ملیں گے جو, ایسا ہے, یہ ایک تشویش ہے. بہرحال یہ ڈیپینڈ کرتا ہے انٹرسٹ کے اوپر. آپ کسی کو زبردستی کسی فیلڈ میں نہیں گھسا سکتے, کیونکہ کیا ہوگا اگر میرا انٹرسٹ ہے کرپٹو میں, فوریکس میں, یا پھر میں ٹریڈنگ کی طرف بلیو کرتا ہوں, تو آپ مجھے اے آئی کے تھرو, میں اس میں اے آئی کی ہیلپ ضرور لوں گا, لیکن میں اپنا پروفیشن چینج نہیں کروں گا. اب اگر کسی کو ڈاکٹر بننا ہے وہ ڈاکٹر بنے گا, اس میں بھی وہ اے آئی کی ہیلپ کر سکتے ہیں. اب اس میں کیا ہے, اگر کسی کو انجینئر بننا ہے تو وہ انجینئر بنے گا, اگر کسی کو کوئی بھی پیشہ اختیار کرنا ہے تو وہ اختیار کرے گا. بٹ اس کے اندر ہم کیا کر رہے ہیں, ہماری سب سے بڑی جو ہمارے دماغ میں بات ڈال دی گئی ہے نا کہ یہ ریپلیس کر رہا ہے, یہ چیزیں کر رہا ہے, اس میں یہ کہ پروفیشن ہی ریپلیس نہیں. ہم ہر پروفیشن میں دیکھیں, آپ کو ویڈیو ایڈٹ کرنی ہے آپ اے آئی کے تھرو کر سکتے ہو, آپ کو اسکرپٹ ریڈی کرنی ہے آپ اے آئی کے تھرو کر سکتے ہو, آپ کو ڈیٹا کلیکٹ کرنا ہے آپ اے آئی کے تھرو کر سکتے ہو. حمزہ یہ آنے والے وقتوں میں نا بچے کہیں گے پتہ ہے ہمارے بزرگ ہوتے تھے وہ میتھ کے سم پیپر پہ سالو کرتے تھے, سوچو ذرا, ایسے لکھتے تھے, ٹرپ ٹو دا زو, وہ لکھتے تھے, ہاں 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 ہاں, ایسے ہو رہا ہوگا, ہمارا مذاق ہو رہا ہوگا کہ وہ وقت تھا. بہت شکریہ. ایکچولی ہم ماضی کا حصہ بن گئے ہیں, ہماری جو جنریشن ہے جس نے یہ جو سم خود سالو کیے ہیں, جو خود کام کیے ہیں, لکھائی بھی ختم ہو جانی ہے, سب کچھ. اور پتہ یہ دیکھیں پسند ہو یا نہ ہو, ہمیشہ بیلنس کی بات کریں. بہت شکریہ حمزہ, آپ نے وقت دیا. اور